قربان خود کو کر مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، ارے سر دے دیا سر دے دیا سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہے دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہے ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، محمد عظمت محمد کی عظمت، ارے تنہا میرے حسین، تنہا میرے اور گر 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 شہسوار نے نہر فرات پر، گر 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 شہسوار نے نہر فرات پر، ارے دین رسول قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا،
کارڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا. صدق اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ تاریخ اسلام کی مبارک مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی 48ویں مجلس ہے. آپ حضرات کے سامنے ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بات آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور خلافت راشدہ شروع ہوتا ہے، اور دور خلافت راشدہ میں 3 حضرات کا 3 ہستیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے. خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال 3 مہینے اس امت کے خلیفہ رہے. خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 10.5 سال اس امت کے خلیفہ رہے. خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 11 سال 11 مہینے اس امت کے خلیفہ رہے. چوتھے نمبر پر اس امت کی خلافت جس ہستی اور جس شخصیت کے حصے میں آئی وہ صحابہ اکرام کی جماعت کے ایک بہت ہی ممتاز، نمایاں اور خوبصورت شخصیت، جن کا اللہ کے پاک پیغمبر سے نسبی اور نسبتی ہر اعتبار سے بہت قریبی رشتہ تھا، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے. یہ خلافت راشدہ کا 4تھا دور ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں گے آپ حضرات کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی، تو اس وقت امت میں بے چینی کی ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی. فتنوں کا، فساد کا، اختلاف کا، باغیوں کا، شرارتوں کا ایک جال اور ایک ماحول بنایا گیا تھا. ایسے موقع پر کسی شخص کا آگے بڑھ کر ذمہ داری سنبھالنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی تھی. اچھے حالات میں تو ہر انسان آگے بڑھتا ہے، برے حالات میں اور مشکل حالات میں ایک قائدانہ اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا یہ دل گردے کا کام ہے. اس لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس امت کے خلیفہ 4م نامزد ہو گئے. آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے ولادت تا خلافت، جس پر ہماری بات ابھی چل رہی ہے. پیدائش سے لے کر آپ کو خلافت ملنے تک کا جو زمانہ ہے، یہ عرصہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ کیسے گزارا ہے. دوسرا حصہ ہوگا خلافت تا وفات. اس پہ انشاءاللہ کہ جس دن امت کے خلیفہ بن گئے اور تقریباً 5 سال سے اوپر امت کی خلافت کی، تو وہ دور کیسے گزرا ہے. جی
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عہد اسلام کو پایا ہے. آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، آپ کی بعثت ہوئی 40 سال کی عمر مبارک میں، تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 10 سال. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یعنی 10 سال کے بچے تھے جب اللہ کے پاک پیغمبر کو آخری نبوت دے دی گئی. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جاہلیت کا دور اور جاہلیت کا زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شعور کی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. اسی بچپنے میں ہی 10 سال کی عمر میں اللہ کے پاک پیغمبر کو نبوت مل گئی، اور شروع کے 4 افراد جو آپ پر ایمان لائے ان میں ایک خوش نصیب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو عہد نبوی کا ہے. جو عرصہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے، عہد نبوی میں آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل آ گئی کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی بات تھی، اس میں دعوت کی بات تھی، اس میں ہجرت کی بات تھی، اس میں جہاد کی بات تھی، اور اس میں حج کی بات تھی، اور اس میں حضور علیہ السلام کی وفات کی بات تھی. یہ جو 6 بڑے بڑے مرحلے تھے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی بہترین کردار، ایک رہنما کردار ادا کیا. حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی، اور اب امت کو جو سلسلہ دیا گیا وہ کون سا تھا؟ سلسلہ خلافت. نبوت کی تکمیل پر خلافت کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی خلافت کے سلسلے کو دور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کے دور میں، اس لیے کہ آپ کس نمبر کے خلیفہ ہیں؟ جی، 4تھے نمبر کے خلیفہ ہیں. تو آپ سے پہلے کتنے خلفاء گزرے؟ 3. جو 3 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، آپ کی زندگی وہ کیسے گزری. اور یہ بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں یاد رکھیں کہ آج کے فتنوں کے اس ماحول میں کہ جبکہ ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ ذہنوں کو تشویش میں مبتلا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ایسی بات کی جائے گی خدا نخواستہ جس سے لوگ دین سے بدزن ہو جائے، شاعر سے بدزن ہو جائے، شریعت سے بدزن ہو جائے، اس امت کے محسنین سے بدزن اور بدگمان ہو جائے. اس کی بڑی زبردست محنت ہو رہی ہے. اس لیے بحیثیت ایک مسلمان ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم امت کے اس طبقے کی زندگی کو سمجھیں. آیا آج ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے آپس میں رشتے، ان کے تعلقات وہ کس نہج کے تھے، اور حقیقت میں ان کے تعلقات کس نہج کے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کے دور میں. جی، خلفائے راشدین میں 3 ہستیاں آئیں گی. ایک عہد صدیقی ہے، ایک عہد فاروقی ہے، اور ایک عہد عثمانی. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عہد صدیقی میں، اس لیے کہ اس امت کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنائے گئے. تو جب آپ امت کے پہلے خلیفہ بن گئے، ایسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا، اور آیا اس فیصلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کوئی فرق آیا، کوئی ناراضگی ہوئی، کوئی بات بگڑ گئی؟ بہت ساری غلط باتیں. اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، میرے عزیزوں بزرگوں، کہ یہ باتیں ہم ان لکھی لکھائی تاریخ کی کتابوں سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے
بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے کہ صحابہ تاریخ کے نہیں ہے، صحابہ قرآن اور حدیث کے ہیں. ہمیں ان کی زندگیوں کو قرآن سے سمجھنا ہے، احادیث سے سمجھنا ہے. تو عہد صدیقی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کیسے گزری؟ جی 4 باتیں آپ کے سامنے. حضرت علی عہد صدیقی میں سب سے اول نمبر کی بات کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی یا نہیں کی؟ اگر کی تو کب کی؟ اور اگر کی تو آیا خوش ہو کر کی، ناراض ہو کر کی؟ یہ ساری باتیں، اور اس کو ایک علمی تحقیق کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک فتنہ اٹھا جس کو کہتے تھے فتنہ ارتداد. فتنہ، جگہ جگہ سے خبریں آنے لگی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، فلاں قوم مرتد ہو گئی. اس لیے کہ جہاں پتہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا انتقال ہوا تو فتنوں نے سر اٹھایا. کسی نے کہا کہ بھئی اب تو اللہ کے پیغمبر چلے گئے، اب ہمارے لیے اس دین کی اتباع ضروری نہیں. کسی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، مسلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. تو یہ فتنہ ارتداد ایک مشکل ترین مرحلہ تھا. اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا رہا؟ تیسری اہم بات، میراث نبوی میں آپ کا موقف کیا تھا؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ عرف کے اعتبار سے اور دنیا کے قاعدے کے اعتبار سے جب کوئی شخص بھی انتقال کر جائے تو اس کے پیچھے بچ جانے والا اس کا مال وہ کیا کہلاتا ہے؟ میراث. وہ میراث ہے. اور میراث کی تقسیم شریعت نے خود کی ہے، انسان کے جذبات پہ نہیں رکھی ہے کہ میراث کی تقسیم میں اور آپ اپنے جذبات سے کریں. نہیں، اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ لکھپتی تھا اور انتقال کے بعد اب اس کی میراث اس کے بیٹے کے پاس آئے گی نا. پتہ چلا بیٹا کروڑ پتی، نہیں سمجھ رہے بات کو. تو بھائی کروڑ پتی باپ کو، بیٹے کو اپنے والد کے لاکھ روپے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل یہ کہتی ہے نا کہ بھئی بیٹے کے پاس پہلے سے کروڑوں ہیں، وہ لاکھ کے ساتھ کیا کرے گا؟ لہذا یہ میراث لے جا کے قریب میں غریب آبادیوں میں، غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں بانٹتے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے جذبات کریں گے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ میراث کی تقسیم جذبات پہ نہیں ہے، قرابت پہ ہے. بیٹا چاہے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، میراث ہم اس کے ہاتھ پہ رکھیں گے، اس کی مرضی وہ لے یا کسی کو دے دے. تو اب حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو چیزیں بچ گئی وہ آپ کی میراث ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ آپ کی میراث ہے تو وہ کس کے حصے میں آئی ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، خلیفہ اول، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت تھی اور آپ کہاں پر تھے؟ یہ 4 باتیں انشاءاللہ. پہلی بات ہم کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت. آپ حضرات کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے تذکرے میں ایک بات ہوئی. جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، خبر آئی، سب لوگوں کو پتہ چل گئی، تو مسجد نبوی شریف کے قریب ایک جگہ ہے، ایک جگہ تھی، ایک مقام جس کا نام تھا سقیفہ بنو ساعدہ. آگے چلیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، مسجد نبوی شریف ہے نا، یہ گنبد خضرا ہے، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک یہاں پر. تو آپ اگر مسجد نبوی کے گیٹ سے اس طرف آئیں گے، یہاں پر یہ جگہ جو ہے، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جگہ ختم کر دی گئی، لیکن یہاں پر ایک بیٹھک تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی گاؤں دیہات کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا،
ان کے شام کے وقت بیٹھنے کی ایک اجتماعی جگہ ہوتی ہے، کوئی اس کو اجرا کہتے ہیں، کوئی اس کو بیٹھک کہتے ہیں. وہاں شام کو بیٹھ کر قوم کے بڑے بوڑھے لوگ بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر رات کو سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہاں فیصلے بھی ہوتے ہیں، مشورے بھی ہوتے ہیں. تو بنو ساعدہ کا ایک اجتماعی بیٹھک خانہ تھا، یہ مسجد نبوی کے قریب تھا. یہاں پر انصار اور مہاجرین صحابہ جمع ہو گئے. حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ یہ فرما گئے تھے کہ میرے فوراً بعد خلافت کے مسئلے کو حل کر لینا. اس لیے یہ امت اپنے امیر اور خلیفہ کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتی. دوستوں، یہ مسئلہ پہلے حل ہوا ہے، آپ علیہ السلام کی تدفین سے بھی پہلے. تو مہاجرین اور انصار صحابہ اس سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر یہاں پر جمع ہو گئے. اچھا، ان میں کوئی بڑے درجے کے صحابی اس وقت موجود نہیں تھے. تو مہاجرین نے کہا کہ بھئی دیکھیں، آسان حل یہ ہے کہ ہم مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں، آپ مدینہ میں رہنے والے انصار ہیں، ایک خلیفہ آپ میں سے ہو جائے، ایک خلیفہ ہم میں سے ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے. جب تک بڑے نہیں آتے نا، بہت ساری باتیں ہوتی. یہ باتیں پتہ چل گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. وہ تو جانتے تھے، ان کے پاس اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث تھی، فرامین تھے، بہت ساری باتیں تھی. انہوں نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑا اور ان کو لے آئے سقیفہ بنو ساعدہ میں، سب جمع، اور کہا کہ سنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر وہ اپنا اپنا خلیفہ بنائے. انہوں نے کہا ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سنا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ جو ائمہ ہوں گے، جو امراء اور خلفاء بنیں گے، وہ قریش میں سے ہوں گے. تو لہذا یہ فیصلہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کریں گے جن کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا، اور وہ قریشی ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. لہذا سب سے پہلے عمر ہاتھ بڑھا کے بیعت کرے گا، پھر آپ لوگ بیعت کریں گے. سب راضی ہو گئے، بات سمجھ گئے. اچھا، اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے. عقل کی بات ہے نا کہ بھئی جس گھر میں اگر انتقال ہو جائے تو گھر کے افراد کہاں مصروف ہوتے ہیں؟ آپ کو سب مجمع ادھر ادھر باہر ادھر ادھر نظر آئے گا. گھر کے قریبی لوگ گھر کے اندر ہوں گے. بھئی کیا کر رہے ہیں؟ وہ غسل دے رہے ہیں، وہ کفن تیار کر رہے ہیں، وہ ترتیب بنا رہے ہیں، وہ مصروف ہوں گے. اتنی موٹی بات اگر آج کے انسان کے عقل میں نہ آئے کہ بھئی حضرت علی کہاں تھے، وہ مصروف تھے. یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو موجود حضرات تھے انہوں نے بیعت کی، لیکن طے ہوا کہ باضابطہ طور پر کل مسجد نبوی کے ممبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھیں گے اور تمام انصار، مہاجرین، اطراف کے قبائل کے، دیہاتوں کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب آئیں گے اور وہ بیعت کریں گے. چنانچہ اگلا دن ہوا اور سارا مجمع مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گیا، اور سب سے پہلے اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والے صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یہ ایک زندہ حقیقت ہے. اس لیے نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ تصور پیش کرنا کہ نہیں بھائی کہ وہ تو ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، 6 مہینے بعد کی، یہ بات بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں ابھی تاکہ ساری باتیں صاف ہو جائیں. دوسرے دن اجتماعی بیعت ہو گئی اور سب سے پہلے کرنے والے کون صحابی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ. بیعت ہو گئی، خوش دلی کے ساتھ ہو گئی. لیکن لوگ تھے شرارتی مزاج، وہ باتیں پھیلاتے تھے کہ بھئی حق فلاں کا تھا، فلاں کو مل گیا، حق فلاں خاندان کا تھا، فلاں کو مل گیا. اس طرح کی باتیں بوجھ بنتی ہیں صاف دل لوگوں پر. یہ باتیں حضرت ابوبکر پہ بھی بوجھ تھی، یہ باتیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر بھی بوجھ تھی.
جب یہ باتیں بہت زیادہ پھیل گئی نا، تو اب دونوں حضرات نے محسوس کیا کہ اب اگر ہم خاموش رہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید واقعی اندر کوئی گڑبڑ چل رہی. اس لیے دیکھیں صحابہ کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کے گزارنے کا طریقہ سیکھیں. ایک چیز جب عوام میں افواہیں پھیلتی ہے نا، کبھی اس کو توجہ مت دیں. کوئی کون آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، بولنے دیں اس کو. لیکن جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ افواہ سے نکل کر اب بدگمانی کی طرف جا رہی ہے، اب لوگ واقعی آپ کو بدگمانی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بالکل وضاحت کریں. پھر لہٰذا جب یہ کیفیت بنی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھ گئے اور کہا کہ لوگ بدگمان ہو نہ جائے. لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کل آپ مسجد نبوی تشریف لائیں، ممبر پہ بیٹھ جائیں، میں پھر بھرے مجمع کے سامنے آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، تاکہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کی حیثیت ختم ہو جائے. سمجھ گئے دوستو؟ یہ جو دوبارہ تسلی کے لیے بیعت کی گئی، یہ 6 مہینے بعد ہوئی. اب سمجھ گئے دوستو کہ 6 مہینے بعد کی بیعت لوگوں کی بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے تھا، ورنہ اصل بیعت تو دوسرے ہی دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ کر چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ. ایک آگے یہ ہے ثقیفہ بنو ساعدہ کی موجودہ شکل. آج بھی مسجد نبوی شریف سے جب آپ نکلیں گے تو باب ملک فہد سے نکل کر الٹے ہاتھ پر سیدھا آگے جا کر کے اب یہ عمارت اس جگہ پر قائم ہو چکی ہے. یہ حدیقۃ البیع لکھا ہوا ہے، وہ باغ جس مقام پر بیعت کا معاملہ ابتدان کیا گیا، ثقیفہ بنو ساعدہ ہے. جی دوسری بات یہ کہ فتنہ ارتداد میں کردار. آپ نے سنا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، طرح طرح کی خبریں آنے لگے، فلاں قوم مرتد ہو گئی، فلاں مرتد ہو گئی، فلاں مرتد ہو گئی، فلاں مرتد ہو گئے. کوئی زکوٰۃ کا انکار، کوئی نماز کا انکار، کوئی ختم نبوت کا انکار، کوئی نبوت کی تقسیم کرنے کی باتیں کر رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں ان کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کروں گا. بڑے بڑے حضرات نے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین، امت پر اللہ کے پیغمبر کی جدائی کا صدمہ ہے، آپ ابھی تلوار نہ اٹھائیں، تھوڑا صبر کر لیں. لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، میں فتنے کو نہیں دیکھ سکتا. اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ انہی افراد میں شامل تھے کہ جنہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہر موقع پر. اس لیے ارتداد کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ان تمام جنگوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ صف اول میں نظر آئے. لیکن ایک واقعہ پیش آیا اس میں، اور اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان حضرات کا اخلاص کتنا تھا. جب ارتداد کے خلاف یہ جنگیں شروع ہوئی اور پہلا لشکر جانے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو کر، جیسے ایک فوجی تیار ہوتا ہے، اپنی تلوار باندھ کر نکلے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں مرتدین کے خلاف جہاد کروں گا، خود حصہ بنوں گا. فرمایا نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ امت کے خلیفہ ہیں اور امت آپ پر متفق ہے، آپ کی ضرورت امت کو ہے. اور پھر فرمایا کیا آپ بھول گئے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ بھول گئے اس موقع کو کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے ایک جماعت، ایک سریہ تشکیل دیا کہ جا کر فلاں قبیلے سے جہاد کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے. تو جب لوگ تیار ہوئے تو آپ بھی کھڑے ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے اس وقت آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ابو بکر آپ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی ضرورت ہمیں مدینہ منورہ میں، آپ نہیں جائیں گے.
جس طرح اللہ کے پیغمبر کو آپ کی ضرورت تھی، آج ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ نہیں جائیں گے، ہم ہیں، ہم جائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور ہر لشکر کا حصہ بنے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مرکز میں رہنے دیا. اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہنی طور پر یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو گنے چنے منتخب لوگ ہوتے ہیں نا، قیمتی لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، تقوی بھی ہو، سمجھ بھی ہو، فہم بھی ہو، حوصلہ صبر بھی ہو. یہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو مقام پہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ کسی اچھے برے وقت میں ان کی طرف رجوع کیا جا سکے. یہ بات سمجھنی چاہیے دوستو. دیکھیں آپ، یہ نقشہ ہے جو پہلے ہم سیرت میں تفصیل کے ساتھ دیکھ بھی چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عرب کا ایک نقشہ ہے، سرزمین عرب. اور یہ جتنی آپ کو سرخ لکیریں نظر آ رہی ہیں نا دوستو، یہ سب وہ لشکر ہے جو ارتداد کے فتنوں سے لڑنے کے لیے کہاں کہاں تک پہنچے ہیں. یہ قطیف کا علاقہ ہے، یہ خزاعہ کا علاقہ ہے، یہ جزام کا علاقہ ہے، یہ نخم کا علاقہ ہے. یہاں تک آپ دیکھیں یہ عدن یمن کے علاقے تک لشکر صحابہ اکرام کے آئے ہیں. اور ان تمام لشکروں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود رہے ہیں. جی، تیسری بات آپ علیہ السلام کی میراث سے متعلق، یہ بہت اہم بات ہے. اور آج بہت سارے لوگ مسلمانوں کو طرح طرح کی باتیں کر کے، الٹی سیدھی باتیں کر کے اس حوالے سے پریشان بھی کرتے ہیں. چونکہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ دین کو سمجھنا ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے جو تربیت اپنی جماعت کی فرمائی، وہ تربیت ظاہر سی بات ہے کہ صرف 40 یا 30 سال کے لیے تو نہیں تھی نا. وہ کب تک کے لیے تھی؟ قیامت تک کے لیے. ایسی تربیت کے قیامت تک آنے والے مسلمان کو ہر چیز میں ایک سبق مل جائے. تو اس لیے ہر بات کو تحقیق کے ساتھ ایک علمی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آج سمجھنا بہت ضروری ہے. لوگ آپ کو باہر کے معاشرے ماحول میں پریشان کریں گے، الٹی سیدھی باتیں ہوں گی کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ہمیں کسی سے کوئی سروکار اور واسطہ نہیں، لیکن خدا کے لیے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کریں. کسی کے کہنے میں آ کر میرے دل میں اس امت کے اتنے بڑے لوگوں کے لیے بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، بری سوچ پیدا نہ ہو جائے. ان کی برکت سے آج دین ہمارے پاس ہے، ان کی برکت سے اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک ایک سنت ہم تک پہنچی ہے. یہ ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں. تو میراث نبوی کا مسئلہ میں بالکل مختصراً عرض کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آپ کی ترتیب یہ تھی کہ آپ کی ازواج مطہرات جو آپ کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے، اور جو آپ کی بنات جو آپ کی صاحبزادیاں ہیں ان کے لیے مہینے بھر کی ایک ترتیب مقرر تھی جو ان کے گھروں تک پہنچتی تھی تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے. 3 صاحبزادیاں تو آپ علیہ السلام کی جلدی دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کی حیات مبارکہ میں چلی گئی. ازواج مطہرات میں سے بھی بعض کا انتقال آپ کی حیات مبارکہ میں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے ورثہ میں کون باقی ہے؟ ایک آپ کی صاحبزادی رہ گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ کائنات ہے، وہ رہ گئی. آپ کی کچھ ازواج مطہرات باقی ہے. آپ کے داماد اور چچزاد بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے، اور آپ کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ حیات ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ خیبر ایک علاقہ ہے عرب میں جہاں یہود رہتے تھے، اور پھر غزوہ خیبر کا ایک بڑا تاریخی معرکہ ہوا جہاں سے یہود کو بھگا دیا گیا، شکست دے دی گئی. اس خیبر کے قریب ایک سلسلہ تھا باغات کا، باغ بنے ہوئے تھے،
انہی کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو آج بھی ہے، جس کو فدق کہتے ہیں. فدق، فا دال کاف اور فا پہ زبر ہے. یہ فدق میں ایک باغ ہے چھوٹا سا کھجور کا، آج بھی ہے. خیبر جانے والے حضرات اس کو دیکھ کے آتے ہیں. اور کوئی لمبا چوڑا باغ بھی نہیں ہے دوستو، ایک چار دیواری کے اندر ایک مخصوص سا چھوٹا سا. آگے آپ چلے. یہ دیکھیں دوستو مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ کی سیدھ میں آبادی سے نکل کر یہ خیبر کا علاقہ ہے. یہ تقریباً 400 کلومیٹر آج بھی مدینہ کے فاصلے پر ہے. خیبر جانے والے حضرات کہتے ہیں کہ تقریباً 4 گھنٹے میں خیبر انسان پہنچ جاتا ہے. یہ خیبر کے قریب لکھا ہے فدق الحائط، فدق کا باغ. یہ بالکل خیبر کے ساتھ باغات کی ایک پٹی تھی جس میں ایک باغ کا نام کیا تھا؟ باغ فدق. یہ فدق نام تھا. آگے چلیں. یہ ہے دوستو، یہ فدق کی بالکل تازہ اور موجودہ تصویر ہے. یہ کھجور کے درخت آج بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. کھجور کا ایک باغ ہے. تو جب غنیمت کی تقسیم ہوئی تو طریقہ یہ ہے کہ غنیمت میں سب سے پہلا حق اللہ کے پیغمبر کو ہوتا ہے کہ وہ جو چیز قبول فرما لیں گے وہ آپ کی ہوگی، پھر بعد میں تقسیم ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں ایک باغ آیا، اس باغ کا نام کیا تھا؟ باغ فدق تھا. یہ وہ باغ فدق ہے. ہر سال اس میں کھجوریں ہوتی، کھجوریں تیار ہوتی، وہ مدینہ آتی اور آپ ان میں سے تمام کا حصہ مقرر کر کے ان کو پہنچا دیتے، اپنی صاحبزادی کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی، اپنے چچا کو بھی، حضرت عباس رضی اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. جب آپ خلیفہ بنے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات، دونوں میں اس پہ بات ہوئی کہ بھئی حضور علیہ السلام کی میراث کا کیا بنے گا، وہ ہمیں کون دے گا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی جیسے میراث کی ترتیب ہے عام انسانوں کی، تو اللہ کے پاک پیغمبر کی جو چیز بچ گئی وہ میراث میں ہمیں ملنی چاہیے. اس لیے کہ ایک بیٹی ہے تو ان کا حصہ بنے گا، ازواج مطہرات ہے ان کا حصہ بنے گا، اور چونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے تو بطور عصبہ کے چچا کو حصہ ملے گا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ. بات سمجھ گئے؟ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس بحث میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں ہے. اگر میراث کی بات ہوگی تو بیٹی بھی ہے، بیویاں بھی ہے، چچا بھی ہے، سب موجود ہے. تو کہا بھئی چلیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ بھئی جو فدق کی زمین ہے حضور علیہ السلام کے بعد تو وہ میراث بن گئی، تو اس میں جو حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے وہ ان کو دے دیا جائے، جو آپ کا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے، جو ازواج مطہرات کا ہے وہ ان کو دے دے. اپنا یہ ذہن بنا کر کے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ان کا مال میراث ہے، لہذا ہمیں ملنا چاہیے. یہ حضرات آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا. انہوں نے اس وقت وہ مصروف تھے کسی معاملے میں، وہ بات نہیں ہو سکی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے عرض کی کہ دیکھیں فدق میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کی، فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کا خاندان ابوبکر کو اپنی ذات سے زیادہ عزیز ہے. پہلے یہ جملہ کہا، اللہ کے پیغمبر کا خاندان ابوبکر کو اس کی اپنی ذات سے زیادہ عزیز ہے. یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ یہ بھی انہوں نے فرمایا. پھر عرض کی کہ دیکھیں آپ کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی جو میرے پاس ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء یا معشر الانبیاء، دونوں طرح کے الفاظ ہے، لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ.
ہم جو انبیاء کی جماعت ہے، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. پھر ما ترکنا ہو، جو کچھ ہم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں صدقۃن، وہ سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. فرمایا یہ حدیث ہمارے پاس ہے، لہذا باغ فدق حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تو وہ میراث تو نہیں ہے. پیغمبر کی میراث تو علم ہے، انما ورث العلم. لہذا یہ جو کچھ ہے وہ تو حضور علیہ السلام ہمیں فرما چکے کہ وہ سب کا سب صدقہ ہے، وہ صدقے میں جائے گا. باقی جو آپ کی اور حضرت عباس کی اور باقی ازواج کی ذمہ داری ہے وہ ابو بکر پہلے سے بڑھ کر پورا کریں گے. وہ ذمہ داری قبول کر لی. یہ جواب سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئی. پھر کبھی اس بارے میں وہ پلٹ کر نہیں آئی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ان کا پلٹ کر واپس نہ آنا مسئلے کو سمجھ جانے کی وجہ سے تھا یا ناراض ہونے کی وجہ سے تھا؟ سیدھی سی بات ہے. آپ میں سے کوئی ساتھی میرے پاس آئے اور اپنا مسئلہ پوچھ لے، میں ان کو مسئلہ عرض کر دوں قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ کہے ٹھیک ہے امام صاحب بات ہو گئی. پھر 1 سال بعد ان کی مجھ سے ملاقات ہو اور میں کہوں یار 1 سال سے آپ نہیں آئے، شاید میرے بتائے ہوئے مسئلے پہ آپ ناراض ہو گئے تھے. کہیں گے نہیں میرا مسئلہ حل ہو گیا تو بس ختم بات، میں تسلی مطمئن ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چونکہ وہ تو سیدہ کائنات ہے، وہ باحیا ہے، حیا کا معیار ہے، جن کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہے، اس کے بعد اس قسم کی باتیں کرنا نعوذ باللہ وہ آپ کی شان اقدس کے خلاف ہے. تو آپ چلی گئی اور سب کو سمجھ کے اندر یہ بات آ گئی کہ واقعی پیغمبر اپنے پیچھے میراث مال کی چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ سب کا سب صدقہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، نعوذ باللہ اس قسم کی بات سوچنا کہ بھئی ان کا حق تھا انہوں نے مار لیا، اور وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنا سب گھر مال سب کچھ اللہ کے پیغمبر کے قدموں پہ نثار کیا ہو، وہ باغ فدق کیوں غصب کریں گے؟ ان کو باغ فدق کی کیا ضرورت ہے جن کا سب کچھ اللہ کے پیغمبر پہ نثار؟ تو کیا نعوذ باللہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی اولاد کا حق مار لے؟ تو اس لیے ان مسائل کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں. تو یہ میراث نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف تھا. قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو گیا. لہذا اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان تمام کے گھروں کی کفالت کرتے رہے. اور یہی وجہ ہے دوستو، یہ اہم بات، یہی وجہ ہے کہ اگر بالفرض یہ میراث ہوتی اور کوئی کہے کہ بھئی انہوں نے غصب کیا، حضرت عمر نے غصب کیا، حضرت عثمان نے غصب کیا، تو چوتھے خلیفہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود بن گئے نا. ان کو تو پھر چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کا، اپنی زوجہ مطہرہ کا حق لے لیتے، وہ تو خلیفہ تھے، انہوں نے پھر کیوں نہیں لیا؟ سب کی سمجھ میں بات آ گئی تھی اس لیے. جی چوتھی بات، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت، اب خلیفہ اول کی وفات ہوئی، بہت تھوڑا عرصہ، چونکہ اللہ کے پیغمبر کی جدائی کا سب سے بڑا صدمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا. لیکن لیا کس پر؟ دل پر لیا. دل پر. انسان جب حادثے پر، صدمے پر، کسی کی جدائی پر روتا ہے نا، یہ آنکھوں سے آنسو کا بہنا بہت بڑی نعمت ہے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہوگا کہ بھئی چھوٹے رو رہے ہیں، مستورات رو رہی ہے، سب رو رہے ہیں، لیکن جو ذمہ دار ہے جس کو بڑا بننا ہے وہ سب کو تسلی دے رہا ہوگا، حوصلہ دے رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ بیچارہ اندر گزار رہا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو سنبھالا دیا ہے، سہارا دیا، تاکہ امت پر کوئی بے چینی اور پریشانی نہ آ جائے. لیکن تھے تو آپ کے رفیق خاص، تو سارا صدمہ دل پہ اتارا ہے. 2 سال 3 مہینے کی خلافت کے بعد بخار آیا، بیمار ہو گئے اور دنیا سے تشریف لے گئے. تو جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی، روایات میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کئی دنوں تک گم سم رہے اور فرمائے کہ اس امت کے
وہ انسان ہم سے چلے گئے جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ ہم سے چلے گئے. یہ باتیں محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے دوستو. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ عہد صدیقی میں ان کی زندگی اور ان کا کردار یہ رہا جو آپ حضرات کے سامنے عرض ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے جو آپ کے پہلو میں بنائی گئی. اس لیے اب جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا تو پہلے اس جالی کے اس حصے کے سامنے کھڑے ہو کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، پھر چند قدم آگے بڑھتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر اس طرف ہے. پھر یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، پھر یہاں حضرت عمر کی خدمت. جی اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بات کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عہد فاروقی میں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.